السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں گزشتہ کئی اتوار سے مالی معاملات، لین دین، قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں احادیث کا ترجمہ ہو رہا تھا۔ اب اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے مشکوٰۃ شریف کی اس دوسری جلد میں۔ وہ باب ہے کتاب النکاح، نکاح کا باب۔ اس باب میں انشاءاللہ نکاح، ولیمہ اور اس سے حاصل ہونے والی حیا، پاک دامنی، انشاءاللہ ان تمام پر بہت تفصیلات سے احادیث کا ترجمہ ہوگا، جس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام میں نکاح کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور نکاح و ولیمے کا کیا طریقہ ہے، اور ان احادیث سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ہم نے نکاح اور ولیمے میں کون کون سے غلط رسم و رواج ایجاد کر لیے ہیں، جن سے بچنا ہم سب کی اسلامی اور ملی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ ان تمام تفصیلات پر احادیث کا ترجمہ ہوتا رہے گا۔ آج کی پہلی حدیث، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی بھی شادی شدہ زندگی کے خرچ کی استطاعت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ فوراً شادی کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا باءۃ، باءۃ کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ دو خرچ کو باءۃ کہا جاتا ہے۔ ایک ہے مہر جو بوقت نکاح ادا کیا جائے، دوسرا ہے روز مرہ کا جو کھانا پینا، پہننا اوڑھنا ہے، ضروریات زندگی، اسے باءۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا خرچ اگر اٹھانے کی صلاحیت ہے، اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جو بہت بڑا بوجھ نہیں ہے، ایک عام سی چیز ہے، آدمی جب کمانے کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اتنا اللہ اسے دے دیتے ہیں کہ جس سے وہ بیوی کا بھی مہر ادا کر سکے، اپنا اور اپنے بیوی کا پیٹ بھر سکے، کھلا سکے، پلا سکے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنا بھی اگر خرچ کرنے کی صلاحیت ہو گئی، فوراً شادی کرے۔ لفظ ہے فلیتزوج، اس کا ترجمہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے شادی کرے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے بر وقت دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک نگاہوں کی حفاظت اور دوسری عزت و آبرو اور حیا کی حفاظت۔ یہ بر وقت دو فائدے، ورنہ فائدے تو کثیر ہیں نکاح کی زندگی کے، کہ زندگی منظم ہو جاتی ہے، آدمی ذمہ دار ہو جاتا ہے، یہ سارے کے سارے فائدے ہیں نکاح کے، لیکن بر وقت یہ دو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ دو راستوں سے شیطان کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے، نگاہ کا غلط استعمال نہیں کراتا، عزت و آبرو کا غلط استعمال نہیں کراتا۔ آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ،
کہ جس شخص کے پاس، جس نوجوان کے پاس اتنے بھی پیسے نہ ہوں، اور یہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اتنے بھی پیسے نہ ہوں۔ آج کے زمانے کے نوجوان اتنا قادر رہتے ہیں، وہ اپنی خواہشات میں اتنا اڑا دیتے ہیں کہ اتنے میں وہ اپنے بال بچوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ صرف خواہشات میں اتنا چلتے پھرتے جو خرچہ ہے نوجوانوں کا، اگر وہ بغیر شادی کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ فوراً شادی کریں اور خواہشات میں جو پیسے جا رہے ہیں وہ ضروریات میں خرچ کریں، گناہوں سے بھی بچیں گے اور منظم زندگی گزرے گی۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں بہت کم ہے کہ جس نوجوان کے پاس اتنے بھی پیسے نہ ہوں، بلکہ فقہا نے تو یہ بھی لکھا ہے خدا نخواستہ کوئی نوجوان کے پاس واقعتاً ابھی پیسے نہیں ہیں اور وہ ابھی کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی ملازمت شروع نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باپ کے پاس پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں کہ وہ پورا باپ کے خرچے پہ پل رہا ہے، تو بھی فقہا نے لکھا ہے کہ بر وقت فوراً شادی کرے اور عارضی اور وقتی جو خرچہ ہے وہ اس کا والد اٹھائے، اور شادی کے فوراً بعد وہ نوجوان جو ہے کسی ملازمت سے وابستہ ہو جائے۔ تو اتنی جلدی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ راستہ بڑا پرخطر ہے۔ نوجوانی کے عالم میں اگر نکاح والی زندگی نہیں ملی نوجوانوں کو تو پھر شیطان ادھر تک لے جاتا ہے جہاں تک آدمی تصور نہیں کر سکتا، ایسے بڑے بڑے گناہ۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت اگر بر وقت نہیں رکھ رہا ہے فعلیہ بالصوم، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ یہ روزہ اس گناہ کی صلاحیت کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ بتا رہے ہیں کہ جب تک نکاح پہ قادر نہیں ہوا، اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، اس کے والد کے پاس بھی نہیں ہے، بالکل غریبی اور غربت کا زمانہ ہے، تو جب تک ملازمت سے وابستہ نہ ہو جائے تب تک وہ روزوں کی کثرت کرے، تاکہ روزوں کی وجہ سے وہ بے حیائی اور اس طرح کی بڑے گناہوں سے محفوظ رہ سکے۔ کتنا خیال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کا نوجوانی کے عالم میں۔ اسے کہا جاتا ہے نفسیاتی گفتگو، کہ ایسے موقع پر عین نوجوانی کے عالم میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ وظیفہ پڑھو اور اس طریقے سے رہو، اس طرح کی غذائیں کھاؤ تو تمہاری عزت و آبرو محفوظ رہے گی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ سیدھی سیدھی نفسیاتی بات فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تھوڑا سا بھی خرچ تمہارے پاس ہے تمہارے جیب میں، فوراً شادی کرو۔ یہاں وظیفے کام آنے والے نہیں ہیں، یہ شیطان بڑا پرخطر ہے، لہذا یہاں جتنا جلد ہو سکے نکاح کی طرف جاؤ، نکاح کرنے کے بعد وظیفے پڑھو، پھر سارے وظیفے کام آئیں گے، اور جب تک نہ ہوا نکاح کثرت سے روزہ رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی ترغیب فرمائی، پیٹ خالی رہے گا تو آدمی بھوک کی طرف جائے گا، نفسانی خواہشات کی طرف نہیں جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں جو ہم نے ایک مزاج بنا لیا ہے، نوجوان اچھا خاصا ہے، کما بھی رہا ہے، لیکن ایک خواہش ہوتی ہے بیرون ملک جائے۔ اب بیرون ملک جانے کے لیے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایسا نہیں ہے فوراً جو ہے ساز و سامان اٹھایا بیرون ملک چلا گیا، پہلے اس کے لیے اتنے پیسے جمع کیے جائیں کہ وہ ویزا ہے اور وہ خرچہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے ایک مرحلے ہوتے ہیں، وہ انٹرویو دینا ہے، وہ ہمارے لیے راستے ہموار ہونا، پھر اس کے بعد جو ہے سو ہمارے لیے جانا آسان ہونا۔ ان سارے مراحل میں 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک گزر جا رہے ہیں نوجوانوں کے، بیرون ملک جانا ہے۔ ادھر بیرون ملک پہنچ گئے، اللہ نے پہنچا دیا عافیت کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے بیرون ملک پہنچتے ہی فوراً نکاح، بلکہ اب ایک اچھی خاصی رقم جمع کرنی ہے۔ پہلے تو جو جتنا خرچ کرے قرض لے کے اس کی بھرپائی ہو، اس کی ادائی ہو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جمع کرے، اتنا جمع کرے کہ ذرا اچھا خاصا بڑا لاکھوں کا شادی خانہ لے سکے اور کئی لاکھ کا جو ہے ولیمہ ہو سکے، الٹی سیدھی آتش بازیاں ہوں، بڑی سے بڑی بارات ہو، سارا محلہ دیکھے بیٹا آیا ہے بیرون ملک سے، دھوم دھام سے شادی ہو رہی ہے، سارا طوفان بدتمیزی، اس کے لیے پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ عمر نکل کے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ خالی عمر نہیں نکلتی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نسخہ نہیں بتایا سوائے شادی کے، تو ظاہر سی بات ہے شادی کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے نوجوانی کے عالم میں حیا محفوظ رکھنے کی۔ ایسے باتیں اور ایسی غلطیاں ہوتی ہیں نوجوانوں سے، آ کر بتاتے ہیں
اور اللہ انہیں اچھا رکھے کہ وہ بتا دیتے ہیں یہاں کر، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اس کی توبہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن یہ غلطیاں ہو رہی ہیں نوجوانوں سے، ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ روح کانپ جائے، لیکن والدین کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اور نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن والدین خوش فہمیوں میں رہتے ہیں، ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پاک دامن ہے، لیکن شیطان وہاں تک لے کے چلا جاتا ہے جہاں تک تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے قصوروار والدین ہیں، اس کا قصوروار معاشرہ ہے، سب کے سب قصوروار ہیں۔ کس نے کہا تھا لاکھوں روپے جمع کرو اور اس کے لیے عمر برباد کرو، ہزاروں گناہوں میں پڑو، تب جا کے ولیمہ کرو؟ اب ولیمہ اور نکاح کا کیا فائدہ؟ جس سے بچانے کے لیے یہ نسخہ بتایا گیا تھا وہ سب تو کر کے بیٹھ گئے، وہ سارے گناہ تو ہو گئے، اب نکاح اور ولیمہ کا تم کون سا فائدہ حاصل کر لو گے؟ اس لیے آج کل نوجوان گھر سے باہر کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر وقت پر ان کا نکاح نہیں کیا گیا، اللہ ہی اس کا حافظ ہے، اللہ ہی ذمہ دار ہے۔ یہی دعا کر سکتے ہیں بس آج کے زمانے میں اللہ ہر نوجوان کی حیا کو محفوظ فرما۔ دعا اپنی جگہ بالکل ہوگی اور کرتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوا جو بتائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ گھرانے اور وہ والدین جو اس طرح کی جو ہے فضولیات کا انتظار نہیں کرتے۔ بچہ اس عمر تک پہنچا کہ اس کا نکاح ہو، اس کا رشتہ دیکھا اور جو بھی میسر ہوا، ملازمت، کاروبار، تجارت، اس سے وابستہ کیا اسے، اور فوراً نکاح پڑھا کے اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ، اور وہ مطمئن رہیں انشاءاللہ شیطان ان کے اولاد کے قریب اس راستے سے نہیں آئے گا۔ کوئی اور گناہ کرا سکتا ہے، نماز چھوڑوا دے، کوئی اور جھوٹ بلوا دے، وہ گناہ ہو سکتے ہیں اور اللہ کرے وہ بھی نہ ہو، لیکن حیا کے راستے سے نہیں آ سکتا شیطان۔ محفوظ ہو جاتی ہے حیا الحمدللہ اگر وقت پر نکاح کر دیا گیا تو اسی لیے یہ حدیث جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں سب گھر کے ذمہ داروں کے لیے یہ پیغام ہے، نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، شادیوں میں تاخیر نہ کی جائے نوجوانوں کی۔ ہزار بے حیائیاں، برائیاں اسی لیے پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ایک نفع اور فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ عارضی متاع کہتے ہیں اس چیز کو جس سے فائدہ اٹھایا گیا، اس کا وقت ختم ہو گیا، پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ عارضی ہے کیونکہ ساری ہمیشہ کی نعمتیں تو آخرت میں ملیں گی، تو دنیا کی ساری نعمتیں اللہ کی یہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں، مگر عارضی۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے، کیونکہ اب یہ عارضی کہاں رہی، اگر نیک رہے میاں بیوی، دونوں نے محبتوں کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ضمانت لی ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں بہترین اللہ کی نعمت ہے نیک بیوی، تو لہذا اللہ نے ہمیں یہ بھی دعا سکھائی ہے قرآن میں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ بیوی اگر نیک مل گئی تو دنیا بھی جنت اور جنت میں بھی اس کا ساتھ، لیکن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی قسمت میں بری آ گئی تو پھر بڑا امتحان ہو جاتا ہے، تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اللہ کی نعمت اس دنیا میں وہ نیک بیوی ہے۔ اس کے بعد کی روایت راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین لوگ ہیں، حق اللہ، حق علی اللہ، اللہ پر حق ہے، عونہم، ان کی مدد کرنا، یعنی اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے ان کی مدد کرنا، کہ وہ تین لوگوں کی اللہ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو اب کے زمانے میں نہیں ہے، مکاتب، الذی یرید الادا، جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو۔ مکاتب یہ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو بعض مرتبہ کسی غلام کو آقا یہ کہتا تھا کہ تمہاری قیمت ہے مان لیجئے 1,00,000 روپیے، 1,00,000 میں آقا اس کو خرید کے لایا ہے، تو آقا یہ کہتا تھا تم 1,00,000 روپیے مجھے ادا کر دو، یا 50,000 ادا کر دو، یا جتنا کم سے کم آقا کہے، مجھے اتنے پیسے لا کے ادا کر دو، اس کے بعد تم آزاد، تمہاری غلامیت ختم۔
تو وہ غلام جب نکلتا تھا کاروبار اور تجارت کے لیے تو چونکہ وہ اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو آزاد کرانے کی نیت سے، اور آزادی یہ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، تو وہ فطری چیز کی وہ تلاش میں ہے، اور غلامی یہ خلاف فطرت ہے، تو اپنے آپ کو خلاف فطرت چنگل سے آزاد کرنے کے لیے اور صرف اپنے آپ کو غلامیت سے نکالنے کے ارادے سے جب وہ کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ میں پیسے ادا کروں آقا کو اور آزاد ہو جاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ارادہ اچھا ہے، غلط نہیں ہے۔ اب آج کے زمانے میں غلام ہے نہیں تو وہ سلسلہ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والناکح، نکاح کرنے والا، الذی یرید العفاف، جو پاک دامنی کا ارادہ کرتا ہے، صرف پاک دامنی کے ارادے سے نکاح کیا جا رہا ہے کہ میری عزت، میری آبرو، میری حیا محفوظ ہو جائے گی، اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت میں، حیا کی حفاظت میں، اور معاشرے میں اس کو باعزت بنانے میں، ہر حال میں اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ شادی کا ارادہ ہے، جہیز زیادہ ملے گا، جوڑے کی رقم زیادہ ملے گی، شادی اسی لیے ہو رہی ہے کہ کہیں کچھ ہے نہیں، کم سے کم نکاح کے بہانے خوب کھینچ لوں لڑکی والوں کے گھر سے، یہ بڑی فہرست جاتی ہے کہ اگر لڑکی کے نام پہ کوئی پلاٹ مل گیا تو بھی بہت اچھا ہے، یہ ساری حرکتیں بھی اندر ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی پاک دامنی کا ارادہ نہیں ہے، یہ تجارت کا ارادہ ہے، یہ تجارت اور کاروبار، بلکہ یہ تھوڑا مہذب لفظ ہو گیا تجارت، سیدھے بولا گیا تو یہ ڈکیتی کا ارادہ ہے۔ آپ جو ہے سیدھے ڈاکہ ڈال رہے ہیں لڑکی والوں کے گھر پہ۔ اب وہ لڑکی کے ماں باپ یوں ہی دباؤ میں رہتے ہیں بیچارے، بس کسی طرح ماحول اتنا خراب ہے، کسی طرح لڑکی عزت کے ساتھ گھر سے رخصت ہو جائے، اب اس پر آہستہ دباؤ بنا رہے ہیں، پہلے تھوڑا پھر اور تھوڑا بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں ان کے اوپر، تو یہ ڈکیتی ہے اور کیا ہے۔ وہی اگر نکاح نہ کرنے کے ارادے سے ہٹ کے مانگ کے دیکھو، بیچ چوراہے پہ ماریں گے تمہیں، تم ہوتے کو مانگنے والے ہم سے اور اس طریقے سے زور و زبردستی کرنے والے، لیکن خاموش کیوں رہتے ہیں؟ بیٹی کی صورت سے، بچی کی صورت سے۔ تو یہ ہے ناجائز استعمال کسی کے گھر میں لڑکی کے پیدا ہونے کا، تو یہ اللہ معاف کرنے والے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو۔ اگر ایسی نیتوں سے نکاح کیا جا رہا ہے تو پھر وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد ہی نہیں ہے، تو پھر کامیابی کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے اپنی زندگیوں کو اور اپنی شادی شدہ زندگی کو بابرکت بنانا ہے، پہلے نیت صحیح کریں، پاک دامنی کا ارادہ ہے بس، باقی اور کوئی نیت نہ رہے، یہ ملے گا وہ ملے گا، نہ نیت ہو نہ مطالبہ ہو، بالکل بھی نہیں۔ اپنے اللہ نے مرد بنایا ہے، اپنی مردانگی پہ یقین رکھیں، محنت کریں، پسینہ بہائیں، کمائیں اور کھلائیں لا کے، اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اسی میں اللہ کی مدد ہوگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو نکاح کرنے والا پاک دامنی کے ارادے سے نکاح کرے اللہ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ تیسرا شخص والمجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلتا ہے مجاہد، جب تک وہ واپس لوٹ کر نہ آئے تب تک اللہ کی خصوصی مدد میں رہتا ہے۔ تو یہ تین لوگ، جس میں سے اب کے زمانے میں دو ہی لوگ پائے جاتے ہیں، ایک ہے نکاح کرنے والا شخص اور دوسرا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص، ان پر اللہ کی مدد حق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آج کی آخری حدیث، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس پیغام بھیجے نکاح کے لیے ایسا شخص جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، دین اخلاق، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فزوجوہ، ایسے شخص سے اپنے گھر کی بچیوں کی شادیاں کرا دو، اب چاہے وہ بچی ہو یا پوتری ہو، جو بھی ہو، گھر کی لڑکیاں جو بھی ہیں، تم ایسے شخص سے نکاح کرا دو اگر دو چیزوں سے تم مطمئن ہو، ایک ہے دینداری اور دوسرا ہے اخلاق۔ ہاں ہو سکتا ہے ملازمت کوئی بڑی اونچی نہ ہو، پیسے بہت اچھے نہیں کما رہا ہو، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کبھی بھی کسی کو بھی اوپر اٹھاتے ہیں، اگر وہ محنت کر رہا ہے انشاءاللہ آگے سے آگے نکلے گا۔ تو کسی بھی طریقے سے اگر یہ دو چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، دینداری اور اخلاق، تو شادیاں کرا دو۔ آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، مطلب دینداری کو اور اخلاق کو ایک طرف پھینک دو گے، خالی تم دوسری چیزیں دیکھو گے، تکن فی الارض فساد، زمین میں فساد پھیلے گا، بڑے سے بڑے گناہ ہوں گے۔ ایک نکاح کرنے کے لیے 1000 مرتبہ سوچے گا لیکن بے حیائی کے لیے ایک بار بھی نہیں سوچے گا، اتنا آسان ہو جائے گا بے حیائی کا راستہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں فساد پھیلے گا، اور فرمایا فساد عریض، لمبا چوڑا فساد پھیلے گا معاشرے کے اندر، اگر تم نے دینداری اور اخلاق کو ایک طرف پھینک دیا۔
تو یہ حدیث خاص طور سے اس موقع کے لیے ہے جب رشتے تلاش کیے جاتے ہیں۔ تو رشتے تلاش کرنے کے وقت، رشتوں کا اشتہار دینے کے وقت بہت اچھا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بس صوم و صلاۃ کے پابند ہوں، دینداری ہو، بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن جیسے ہی قریب آتا ہے رشتہ، باتیں آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ دینداری اور اخلاق کی باتیں تو خالی مہرات ہی ہیں، دکھانے کے لیے۔ اب اندر سے نکل کے آ رہی ہیں باتیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی ہونا، یہ بھی رہا تو اچھا رہتا تھا، ایسے مطالبات اور ایسی چیزیں جس کا دور دور تک دینداری سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے دینداری اور اخلاق کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ بھائی بچہ دیندار اور اخلاق مند کہا گیا تھا، نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہے، اب یہ سب کچھ بھی نہیں۔ یا اسی طریقے سے بچی دیندار ہے تو کیسی ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے یا نہیں، وہ سب ایک طرف۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کیا مل رہا ہے اور کیا نہیں مل رہا ہے، کیا لیا جا رہا ہے اور کیا دیا جا رہا ہے۔ لہذا ایسا بھی دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر کہ سب کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے رشتہ پکا ہو گیا، نکاح کی تاریخ طے ہو گئی، اب نکاح سے پہلے عام طور پہ جہیز کا سامان اتار دیا جاتا ہے گھروں میں۔ جہیز کا سامان گھر میں اتر رہا تھا، اترتا ہوا سامان واپس گاڑی پہ رکھوا دیا گیا۔ یہ ہمارے معیار کا سامان نہیں ہے، یہ ہمارے اسٹیٹس کا سامان نہیں ہے، یہ ہم فلاں اور فلاں شو روم کے فرنیچر استعمال کرتے ہیں، اس کو لے جائیے واپس۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ وہ لوگ بھی بڑے غیرت مند تھے لڑکی والے، انہوں نے کہا جب ابھی یہ حال ہے نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ اور اس رشتے کی شروعات ہوئی تھی، آغاز باقاعدہ اخبار میں بھی آیا تھا، صوم و صلاۃ کی پابند ہو لڑکی۔ اب وہ صوم و صلاۃ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اب آ گیا فرنیچر، اب آ گیا یہ ساری چیزیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ تو دینداری کی باتیں جو ہم کرتے ہیں تو شروع سے آخر تک دینداری پہ قائم رہنا ہے۔ شروع میں دینداری کی بات، صوم و صلاۃ کی بات، چاہے لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، دونوں طرف سے شروع میں یہ ہوتا ہے، بعد میں وہ سب پتہ چلتا ہے وہ خالی دکھانے کے لیے الفاظ تھے، بعد میں سب اب مطالبات شروع ہو گئے، اب دوسری چیزیں دیکھی جانے لگی ہیں، دنیا کی چیزیں اور دنیا کا ساز و سامان۔ تو اسی لیے معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہے، اللہ معاف کرے۔ بے حیائیاں اور اس طریقے کے واقعات بہت عام ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ تو ابھی یہ چند حدیثیں ہیں، انشاءاللہ اور بھی حدیثیں آئیں گی۔ ان حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ نکاح انتہائی بابرکت چیز ہے، اس میں دیر نہ کی جائے۔ اور نکاح تک پہنچنے کے لیے جو رسم و رواج ہم نے بنا لیے ہیں، چاہے وہ رشتوں کو ڈھونڈنے کے لیے کے ہوں یا کوئی اور ہوں، ان سب کو جتنا جلد ہو سکے ختم کیا جائے، نکاح کو آسان سے آسان کیا جائے، دینداری اور اخلاق کو ترجیح دی جائے۔ انشاءاللہ یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، اور آگے کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ بڑی بابرکت ہوگی، اس میں مٹھاس ہوگی، اور ہر شر اور ہر طرح کے فتنے سے محفوظ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور تمام امت مسلمہ کو نکاح جیسی عظیم سنت سادگی کے ساتھ اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے غیروں کی مشابہت سے، غیروں کے رسم و رواج سے حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔